کیا آپ جانتے ہیں کہ آج مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دشمن نہیں، غربت نہیں، جہالت نہیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ 1400 سال پہلے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو یمن بھیجا تو آپ نے اس سے پوچھا، معاذ فیصلے کیسے کرو گے؟ اس نوجوان نے کہا، قرآن مجید سے، پھر سنت سے، اور اگر وہاں بھی جواب نہ ملا تو اپنی عقل لگاؤں گا اور اجتہاد کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اس جواب پر مہر لگا دی۔ تو آج یہ اجتہاد کہاں گیا؟ کیا واقعی اس کا دروازہ بند ہو گیا؟ اگر بند ہوا تو کس نے بند کیا؟ اللہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا ہم نے؟ لفظ اجتہاد، اس کی جڑ ہے جہد، یعنی اپنی پوری طاقت لگا دینا، ساری قوت، ذہن کا ہر کونا۔ اسلامی فقہ میں اس کا مطلب ہے ایک صاحب علم کا قرآن و سنت کی روشنی میں کسی نئے مسئلے کا جواب نکالنا، اپنی پوری علمی صلاحیت استعمال کر کے۔ علامہ آمدی نے الاحکام میں یہ تعریف کی ہے، اور یہ محض رائے نہیں، یہ وحی کے اصولوں کی روشنی میں کی جانے والی مقدس فکری جدوجہد ہے۔ اجتہاد کی بنیاد کہاں ہے؟ خود قرآن مجید میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تنازع ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اسے لوٹاؤ۔ امام شاطبی نے الموافقات میں واضح کیا، جب کسی مسئلے کا صریح حکم نہ ملے تو قرآن و سنت کے اصولوں میں غور کر کے جواب نکالنا، یہی اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اس پر سب سے بڑی مہر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب یمن جا رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فیصلہ کیسے کرو گے؟ انہوں نے عرض کی، کتاب اللہ سے، پھر سنت رسول سے، اور اگر وہاں بھی وضاحت نہ ملی تو اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے اللہ کے رسول کے قاصد کو اس بات کی توفیق دی جو اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ یہ حدیث اجتہاد کا وہ منشور ہے جس نے اسلامی قانون کی بنیاد رکھی۔ یہاں سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو ہر نوجوان کے ذہن میں آتا ہے، تو کیا میں بھی اجتہاد کر سکتا ہوں؟ میں نے قرآن مجید پڑھا ہے، کچھ حدیثیں جانتا ہوں، کیا میں بھی فتویٰ دے سکتا ہوں؟ جواب ہے نہیں۔ اجتہاد کوئی یوٹیوب ویڈیو نہیں جو کوئی بھی بنا لے، یہ ایک بلند علمی مقام ہے جس کے لیے بہت سخت شرائط ہیں۔ پہلی شرط، قرآن مجید کا گہرا علم، صرف حفظ نہیں، سمجھنا بھی۔ کس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ کون سی آیت عام حکم دیتی ہے، کون سی خاص، کون سی مطلق ہے اور کون سی مقید؟ امام شافعی نے الرسالہ میں یہ شرط سب سے پہلے رکھی۔ قرآن کے قانونی پہلوؤں پر مکمل عبور ہونا لازم ہے۔ دوسری شرط، حدیث کا مکمل احاطہ۔ امام احمد بن حنبل لاکھوں احادیث کے حافظ تھے۔ آج ہمارے پاس اتنی کتابیں ہیں کہ ان کا احاطہ ہی ایک زندگی کا کام ہے۔ مجتہد کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی ضعیف، کس کی سند کتنی مضبوط ہے۔ تیسری شرط، عربی زبان پر کامل عبور، کیونکہ وہی عربی میں نازل ہوئی۔ ایک لفظ کے 5 مطلب ہو سکتے ہیں۔ مجتہد کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں کون سا مطلب مراد ہے۔ امام غزالی نے المستصفیٰ میں لکھا، عربی کا علم وہ چابی ہے جس کے بغیر نصوص کا درست فہم ممکن ہی نہیں۔ چوتھی شرط، اصول فقہ، یعنی وہ قواعد جن سے احکام نکالے جاتے ہیں، عام و خاص، مطلق و مقید، قیاس کب کام کرتا ہے کب نہیں، یہ فقہ کی پروگرامنگ لینگویج ہے۔ پانچویں شرط، تقوی اور علمی دیانت، کیونکہ وہ اللہ کے دین کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اگر نیت صاف نہ ہو تو اجتہاد گمراہی بن جاتا ہے۔ اب سمجھ آیا؟ یہ اس لیے مشکل نہیں کہ اسلام سوچنے سے روکتا ہے، بلکہ اس لیے کہ جو شخص پوری امت کو رہنمائی دے رہا ہو اس کی علمی بنیاد انتہائی مضبوط ہونی چاہیے۔ اب وہ سوال جس پر صدیوں سے بحث ہے، کیا اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے؟ ایک طرف سے یہ آواز اٹھتی ہے، اجتہاد کا دور گزر گیا، اور دوسری طرف کچھ لوگ کہتے ہیں اجتہاد کی آزادی ہونی چاہیے۔ دونوں غلط ہیں۔ آئیے حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ یہ سوال کیسے پیدا ہوا؟ ابتدائی صدیوں میں اجتہاد ایک بہتا دریا تھا۔ صحابہ کرام، تابعین، ائمہ مجتہدین
ہر نئے مسئلے کا جواب نکالتے تھے۔ پھر چوتھی 5ویں صدی ہجری میں جب ائمہ اربعہ کے مذاہب مستحکم ہو گئے، بعض علماء نے کہا بنیادی کام مکمل ہو گیا، اب نئے اجتہاد کی ضرورت نہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے بھی لکھا کہ مطلق مجتہد کی صفات اب نہایت نادر ہو چکی ہیں۔ ابن صلاح نے بھی کہا اب موجودہ فقہی مذاہب کے اندر رہ کر بھی مسائل حل کرو، لیکن پھر ابن تیمیہ اٹھے اور انہوں نے یہ تصور توڑ دیا۔ ان کا صاف موقف تھا اجتہاد ایک ایسا عمل ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ کیونکہ انسانی زندگی کبھی نہیں رکتی، نئے حالات نئے سوالات پیدا کرتے رہیں گے۔ ابن قیم نے یہ بات اور واضح کی، اجتہاد کو محدود کرنا شریعت کی وسعت کو محدود کرنا ہے۔ شریعت کا مقصد ہر زمانے اور ہر مقام پر رہنمائی کرنا ہے، یہ مقصد اجتہاد کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ سب سے اہم نکتہ، اجتہاد کا دروازہ بند ہونے کی کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے نہیں، یہ ایک انسانی تاریخی فیصلہ تھا، اللہ کا حکم نہیں۔ تو متوازن بات یہ ہے مطلق اجتہاد نایاب ہو گیا ہو ٹھیک ہے، لیکن جزوی اور تخصصی اجتہاد مخصوص نئے مسائل میں دین کی روشنی تلاش کرنا نہ صرف ممکن ہے بلکہ ضروری ہے۔ اب وہ سوال جو آپ کا ہے، آج کے نوجوان کا سوال، اجتہاد ٹھیک ہے لیکن کیا اسلام واقعی ہر نئے مسئلے کا جواب دے سکتا ہے؟ آئیے چند مثالیں دیکھتے ہیں۔ مثال نمبر 1، اسلامی بینکنگ۔ جب جدید بینکنگ کا نظام آیا، پوری دنیا سود میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سوال تھا مسلمان کیا کریں؟ فقہائے کرام نے اجتہاد کیا، کلاسیکی اصولوں کو نئی شکل میں ڈھالا۔ مضاربہ، مشارکہ، مرابحہ آج پوری دنیا میں اسلامی بینکنگ کی صورت میں موجود ہے۔ یہ اجتہاد کی زندہ مثال ہے۔ مثال نمبر 2، آرگن ٹرانسپلانٹ، انسانی اعضاء کی پیوند کاری۔ قدیم فقہ میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ جب کوئی مر رہا ہو، دوسرے کا عضو اسے بچا سکتا ہو تو کیا کریں؟ جدہ فقہ اکیڈمی نے مخصوص شرائط کے ساتھ جواز دیا، اس اصول پر کہ انسانی جان بچانا شریعت کے بڑے مقاصد میں ہے۔ مثال نمبر 3، IVF اور جدید طب، ٹیسٹ ٹیوب بیبی۔ علماء کرام نے اجتہاد کیا، اگر نطفہ میاں بیوی کا ہو، نکاح کے دائرے میں رہے، جائز۔ تیسرے فریق کی شمولیت، حرام۔ یہ اجتہاد ہے، نہ پرانی کتابوں کو چھوڑنا، نہ نئی دنیا سے آنکھیں بند کرنا۔ مثال نمبر 4، کرپٹو اور AI۔ آج کرپٹو کرنسی پر اجتہاد جاری ہے، AI کے اخلاقی استعمال پر اجتہاد جاری ہے، ڈیٹا پرائیویسی پر بحث ہو رہی ہے۔ یہ اجتہاد کا خاتمہ نہیں، یہ اجتہاد کا ارتقاء ہے۔ اب وہ آخری سوال جو سب کے ذہن میں ہے، تو پھر اجتہاد کہاں تک ہو سکتا ہے؟ کوئی حد بھی ہے؟ ہاں، حد ہے، اور یہ حد بہت ضروری ہے۔ پہلی حد، قطعی نص جہاں ہو وہاں اجتہاد نہیں۔ جہاں قرآن یا متواتر حدیث نے صاف حکم دیا وہاں اجتہاد نہیں۔ نماز فرض ہے، اجتہاد نہیں۔ سود حرام ہے، اجتہاد نہیں۔ امام شاطبی نے الموافقات میں واضح کیا، اجتہاد صرف ضمنی امور میں ہوتا ہے، قطعیات میں نہیں۔ دوسری حد، اجتہاد صرف اہل علم کا کام۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کوئی فتوے دے رہا ہے، یہ خطرناک ہے۔ اناڑی ڈاکٹر کے ڈر سے طبابت کا پیشہ بند نہیں کرتے، لیکن ہر کوئی آپریشن بھی نہیں کر سکتا، یہی اجتہاد کا معاملہ ہے۔ تیسری حد، مقاصد شریعت کی پاسداری۔ کوئی بھی اجتہادی فیصلہ شریعت کے بنیادی مقاصد سے نہیں ٹکرا سکتا۔ عدل، رحمت، انسانی مصلحت، یہ اسلام کی روح ہے۔ خلاصہ یہ ہے، اجتہاد کو بالکل آزاد چھوڑنا فکری انتشار ہے، اور اسے بند کر دینا شریعت کو جامد کرنا ہے۔ اسلام کا جمال درمیانی راستے میں ہے۔ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا، کبھی بند نہیں ہوا تھا، ہم نے اپنے ڈر سے اسے بند سمجھ لیا تھا۔ قرآن مجید نے ہمیں بار بار کہا، کیا تم سوچتے نہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو اصل سوال یہ نہیں کہ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے یا بند، اصل سوال یہ ہے کہ ہم نے سوچنا کب بند کیا اور کیوں۔